السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آسان پاورفل وظیفہ دولت کمانے کے لیے کیا ایسا ہو کہ زیادہ محنت بھی نہ لگے اور صرف دو نام اللہ کے لے لیے جائیں اور دولت اس طرح سے ہماری طرف آئے کہ ہم خود حیران ہو جائیں۔ یہ دیکھیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے نام بڑے پاورفل ہوتے ہیں، مگر ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے کہ کس طرح سے ان ناموں کو ہم پڑھیں تو اس کے پاور کو ہم استعمال کر سکیں۔ تو آج میں آپ کو یہی سیکرٹ دینے والا ہوں کہ کس طرح اللہ کے دو نام ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ کسی بھی پروڈکٹ کو، کوئی بزنس کا مال ہے اس کو مارکیٹ میں لے کر آئے گا، اس کو پروفٹ ہی ہونا ہے۔ وہ ان ایکسپیکٹڈ وے سے دیکھے گا کہ کس طرح کسٹمر آ رہے ہیں، مال بک رہا ہے۔ اور اگر آپ بزنس سے وابستہ نہیں ہے تب بھی یہ وظیفہ آپ کے لیے کہ آپ کچھ بھی کام کرنے کے لیے جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے، معجزہ ہونے لگے گا، بولے گا یار یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ، یہ کیسے ہو رہا ہے کہ دولت میری طرف تیزی سے اٹریکٹ ہو رہی ہے۔ اللہ کے صفاتی نام ہے وہ میں ذکر کروں گا، مگر کسی بھی وظیفے کو کرنے سے پہلے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وظیفے کا وقت کیا ہوگا، کوئی احتیاط کرنی ہے کہ نہیں، مدت کیا ہے، اس میں اجازت کس طرح کی ہے، اور وظیفے کی ترتیب کیا ہے اور دعا کیا ہے۔ تو پوری ویڈیو کو اچھی طرح سن لیجئے، سمجھ لیجئے، کیونکہ اگر آپ نے اس میں سے کسی ایک پوائنٹ کو مس کر دیا تو اس کی جو افیکٹونیس ہے، جو اس کی تاثیر ہے، وہ کم پڑ جاتی ہے۔ تو وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وقت ہے۔ وقت یہ ہے کیونکہ یہ وظیفہ ایک دفعہ کرنا ہے تاکہ اس وظیفے کی آپ کو اجازت ہو اور آپ پر یہ وظیفہ جاری ہو جائے۔ تو کسی بھی نماز کے بعد، چاہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز کے بعد ایک مرتبہ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے وہ آگے آ رہا ہے، تو پورا سن لیجئے گا۔ ایک مرتبہ کرنا ہے۔ جب آپ ایک دفعہ کر لیں گے تو یہ وظیفہ آپ کے لیے جاری ہو جائے گا۔ احتیاط کیا ہے؟ حالت وضو ہو۔ تو اگر نماز کے بعد کر رہے تو نماز کا وضو کافی ہوگا، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی وقت کریں گے تو وضو ضروری ہے، لیکن میں نے جیسا کہا کہ اس کا وقت ہی نماز کے بعد ہے تو نماز کے بعد ہی اس کو کرنا ہے۔ مدت ایک مرتبہ کرنا ہے یہ وظیفہ تاکہ جاری ہو جائے۔ اس کے بعد پھر چلتے پھرتے وہ دو نام جو وظیفے کا حصہ ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ چلتے پھرتے دو نام بولتے رہنا ہے۔ اجازت اس کی عام نہیں ہے، اجازت اسی کو دے رہا ہوں میں کہ جو میرے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دبا دے۔ دیکھیں، یہ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میری جو نیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملیں گی، آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ میں اس طرح کی اہم ترین ویڈیوز بنانے والا ہوں جس سے زندگی کی مشکلات ہیں، کوئی ریلیشن شپ میں پریشان ہے، کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں، کسی کو بے روزگاری نے تنگ کر رکھا ہے، کوئی بیمار ہے، تو یہ آپ ہی کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ بیل آئیکن کو بھی دبائیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تو یہ اجازت اس کی مشروط ہے، اسے کہتے ہیں اجازت مشروط۔ تو مشروط اجازت دے رہا ہوں۔ ترتیب کیا ہے اب ذرا سن لیجئے، وظیفہ کرنا کیسے ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے اس ویڈیو کا، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ کرنا کیا ہے؟ کسی بھی نماز کے بعد آپ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آنکھیں بند کر لیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، آنکھ بند کر کے بیٹھنا۔ آنکھ بند کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، خلل نہیں ہوتا، ہماری تو ٹوٹل توجہ، فوکس ان سائڈ ہو جاتا ہے۔ اب دو صفاتی نام ہیں اللہ کے، ان کو 21 مرتبہ کہنا ہے۔ کون سے نام ہیں؟ یا وہاب، یا رزاق۔ یا وہاب، اے بہت عطا کرنے والا، یا رزاق، اے روزی دینے والا۔ یہ آپ کو 21 مرتبہ کہنا ہے، چاہے تو اپنے ہاتھ پر پڑھ لیں، یا وہاب یا رزاق یہ ایک مرتبہ ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 مرتبہ ہو گیا، اس طرح 21 مرتبہ یا وہاب یا رزاق، یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں، ان کو کہنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تینوں دفعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ بڑے ہی دل سے کہنا ہے، ایک مرتبہ یا اللہ، یا اللہ، اور اس کے بعد درود شریف۔ اچھا، درود شریف شروع میں بھی پڑھنا ہے اور آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے۔ دعا مانگیں، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں ان کو ذکر کریں اپنے رب سے، اور بتائیں کہ آپ کو کتنا پیسہ چاہیے۔ آپ کو جتنا چاہیے وہ مانگ لیں، آپ کو 100 کروڑ چاہیے نا، اللہ سے مانگیں، بلکہ یوں دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسی دولت دے جو نفع مند ہو۔ حضرت عثمان غنی کو جیسے تو نے دولت دی، وہ والی دولت مجھے دے کہ جو مجھے بھی فائدہ دے اور تیرے دوسرے بندوں کو بھی فائدہ ہو، اور یا اللہ میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ ہوں۔ یہ جو دعا کے الفاظ میں نے کہے، یہ یاد کرنے کے لیے کمنٹس میں لکھ لیجیے، اسی انداز میں اللہ سے مانگے، پھر آپ دیکھیں کہ دولت آئے گی
فائدہ بھی ہوگا، کسی کے محتاج بھی نہیں ہوں گے، اور دوسرے بندوں کو بھی آپ کی دولت سے فائدہ ہوگا۔ یہ عمل کرنے کے بعد اب سنیے، ہر دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کا جب آسان ہو، اس میں وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب آپ کو یاد آئے آپ ایک دفعہ کہیں یا وہاب یا رزاق، یا صبح اٹھے، ابھی بیڈ سے آپ اٹھے بھی نہیں ہیں، بیڈ پر ہی ہیں، یا وہاب یا رزاق کہہ دیں، چلتے پھرتے آپ کو یاد آ جائے یا وہاب یا رزاق کہہ دیں، دکان کھولنے سے پہلے یا وہاب یا رزاق کہہ دیں، کسی بھی کسٹمر کو کوئی مال دینا چاہ رہے ہیں تو دل ہی میں کہہ دیں یا وہاب یا رزاق۔ آپ دیکھیے گا کہ چلتے پھرتے جب آپ یہ دو وظیفے کرتے ہوئے، آپ سوچے تو صحیح، آپ نے سال گزار لیا اسے، اور آپ نے ہزاروں مرتبہ اللہ کو یا وہاب یا رزاق کہہ کر پکارا ہے، تو کیا اس کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی؟ اتنا دے گئی رحمت اللہ کی کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور اپنی زندگی بدل کے دیکھیں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ کسی ضرورت مند کا فائدہ ہو جائے۔ کارڈ کیا ہے، شب جمعہ کیا ہے، اس پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ ہم لوگ ہر ہفتے کارڈ کرواتے ہیں۔ اب کارڈ کہتے ہیں کہ اس کو ہیں کہ جو مشکلات ہیں، کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ بزرگوں کا دیا ہوا طریقہ ہے کہ کارڈ کا ایک عمل ہوتا ہے، اس سے مشکلات و پریشانی دور ہو جاتی ہے، فری میں ہوتا ہے۔ آپ کو کرنا اتنا ہے کہ کمنٹس میں اپنا نام لکھیں اور آگے لکھ دیں کارڈ۔ شب جمعہ کو ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے کوئی مصیبت زیادہ بیمار ہے، قرض دار ہے، پریشان ہے، اس کے لیے دعا ہو جائے، تو اس کا نام لکھ کے آگے دعا کہہ دیں، تو انشاءاللہ ہم اس کا نام بھی اجتماعی دعا میں شامل کر لیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔